بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ جو مسبوق ہوتا ہے نماز جنازہ میں جا کر شامل ہوا، امام کی بعض تکبیرات کہہ چکا تھا، تو ایسی صورت میں جو بعد میں آنے والا نماز جنازہ کے لیے ہے، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ذکر کرتا چلوں کہ مسبوق یعنی جس کی بعض تکبیریں فوت ہو گئیں، اب اپنی باقی تکبیریں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہے گا، اور اگر یہ اسے اندیشہ ہو کہ دعائیں پڑھے گا تو اس سے پہلے کہ وہ پوری کرے لوگ میت کو کندھے تک اٹھا لیں گے، تو اب حکم یہ ہے کہ صرف تکبیرات پر ہی اکتفا کرے اور تکبیریں کہہ کے دعائیں چھوڑ دے گا اور خالی تکبیریں ہی کہے گا۔ تو یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب کوئی تیسری چوتھی تکبیر میں آ کے امام کے ساتھ ملا ہو، تو ایسی صورت میں اگر بعد میں جس طرح کے دعا نماز جنازہ کے بعد کی جاتے ہیں یا کچھ دیر وقفہ کیا جاتا ہے، تو آسانی سے بقیہ جو اس کی تکبیرات پہلی رہی ہیں ان کو وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو اگر انہوں نے سلام پھیرتے فوراً ہی میت کو اٹھا لیا تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ کندھوں سے اوپر اٹھانے سے پہلے وہ خالی تکبیرات کہہ کے سلام پھیر دے گا، جیسا کہ در مختار میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الجنازہ میں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ذکر کرتا چلوں کہ مسجد میں نماز جنازہ مطلقاً یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ خواہ وہ میت مسجد کے اندر ہو یا باہر ہو، تو سب نمازی مسجد میں ہوں یا بعض نمازی مسجد میں ہوں، کہ حدیث میں نماز جنازہ مسجد میں پڑھنے کی ممانعت آئی ہے، اور یہ جو ممانعت ہے نماز جنازہ کی مسجد میں پڑھنے کی، اس کی حدیث شریف میں ممانعت آئی ہے، جیسا کہ در مختار میں کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الجنازہ میں اس مسئلے کو لکھا گیا۔ اب یہ کہ شارع عام پر یعنی سڑک پر یا پھر دوسرے کی زمین پر کہ جس کا مالک سخت ہے کہ وہ اجازت نہیں دے گا یا کسی کی فصل تباہ ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں نماز جنازہ وہاں پر بھی پڑھنا منع ہے، جیسا کہ رد المختار میں۔ تو اب یہ ہے کہ مالک کیونکہ اپنی زمین کی فصل کو بچانے کے لیے منع کرے گا، یا پھر جو ہے سڑک میں رستہ بلاک ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں شارع عام پر اور کسی کی زمین پر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ مالک خود ہی اجازت دے دے تو ایسی صورت میں وہاں پر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے کسی کی زمین میں، جیسا کہ رد المختار میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الجنازہ میں فی کراہت صلاۃ الجنازہ فی المسجد، اس کے تحت اس مسئلے کو بیان کیا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ جب نماز جنازہ کے لیے میت کو قبرستان کی طرف لے کر جا رہے ہوں تو اس وقت لوگوں کا جنازے سے پیچھے رہنا بہتر ہے یا آگے رہنا بہتر ہے؟ تو اگر یا پھر سواری کے بارے میں بھی کیا حکم ہے کہ جو لوگ سواری پر ہوں؟ تو اس کا جواب ذکر کرتا چلوں کہ جنازے کے ساتھ پیدل چلنا جو ہے یہ تو افضل ہے، اور اسی طرح اگر کسی کی اپنی گاڑی ہو، سواری ہو، تو پھر میت سے آگے آگے چلنا یہ مکروہ ہے۔ تو اگر وہ آگے ہی چلنا چاہتا ہے جنازے کے تو اسے چاہیے کہ اتنی دور جنازے سے چلا جائے کہ وہ جنازے کا جز نہ بنے، وہ افراد ایسے نہ لگیں کہ وہ گاڑی جو ہے وہ جنازے کے ساتھ ہے، بلکہ دور ہو۔ تو جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں اور صغیری میں اسی کو بیان کیا گیا، فتاوی عالمگیری میں کتاب الصلاۃ الباب الحادی والعشرون فی الجنائز میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ جب بندہ نماز جنازہ پڑھ رہا ہو اور پڑھنے کے بعد
آیا سلام سے پہلے ہاتھ کھولنے چاہیے یا سلام کے بعد ہاتھ کھولنے چاہیے؟ تو اس کا جواب ذکر کرتا چلوں کہ چوتھی تکبیر کے بعد بغیر کوئی دعا پڑھے ہاتھ کھول کر سلام پھیر دے، پہلے ہاتھ کھولے اور پھر سلام پھیر دے۔ تو اس کی جو وضاحت ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں جلد نمبر 9 میں آپ نے تفصیل سے ارشاد فرمائی۔ تو سلام میں اب یہ ہے کہ میت فرشتوں اور حاضرین نماز کی نیت کرے، اور اسی طرح جیسے اور نمازوں کے سلام میں نیت کی جاتی ہے، تو یہاں اتنی بات زیادہ ہے کہ میت کی بھی نیت یہاں پر کی جائے گی۔ اب در مختار میں اور رد المختار میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا، کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الجنازہ میں۔ واللہ اعلم بالصواب۔